السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عامر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ۔ دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ تاریخ برصغیر کے دور میں مسلم سلاطین جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے دور میں لگان اور جو اس طرح عشر، زکوٰۃ، خراج وغیرہ ہوتے تھے، وہ اس کا کیا سسٹم ہوا کرتا تھا۔ آج ذرا ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ دوستو، لگان جو ہے قرون وسطی میں حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ زمین کا مالیہ تھا۔ مالیہ کے دو اقسام ہیں، ایک جس کو ہم عشر اور خراج جو حنفی فقہ کے مطابق وصول کیے جاتے تھے۔ اب عشر کے بارے میں اگر آپ سننا چاہیں تو عشر اس زمین سے وصول کیا جاتا تھا جسے مسلمان کاشت کرتے تھے، اور یہ پیداوار کا 10واں حصہ یعنی 10% ہوا کرتا تھا۔ اس طرح خراج اس زمین سے وصول کیا جاتا تھا جسے غیر مسلم کاشت کرتے تھے، اور یہ پیداوار کا 20% سے 50% تک ہوتا تھا۔ اس کی شرح بارانی اور چائے زمینوں کے لیے الگ الگ تھی۔ خراج کی وصولی کے لیے دو طریقے تھے، ایک مساحات اور دوسرا جو ہے مساحات کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ سسٹم یعنی اس کا بارش کا نظام کو دیکھ اس سے اندازہ لگایا گیا کہ بارش ہوئی ہے کہ نہیں، فصل کتنا ہوا ہے، اس حساب سے پھر اس کے جو ہے نا کسان پہ لگام لگا دیا جاتا تھا۔ اور دوسرا تھا حاکم حاصل، یعنی کھڑی فصل پہ جو ہے نا اس کے بادشاہ کے اندازے کے مطابق اس کی قیمت لگایا کرتا تھا۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ زکوٰۃ، کیونکہ اگر اس کے نا قرآن کی روح سے اگر دیکھ لیا جائے تو قرآن کے روح سے زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ نقدی اور سونے چاندی کے زیورات کے صورت میں 2.5% زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح اونٹ و بھینس یعنی جو مال مویشی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ سال بعد ادا کی جاتی ہے۔ حکومت زکوٰۃ وصول کر کے اسے مستحق لوگوں میں تقسیم کرتی ہے، جیسا کہ پرانے ایک بادشاہ تھا سلطان فیروز شاہ تغلق، اس نے زکوٰۃ کے نظام میں اصلاح کی اور اس کا صحیح مصرف متعین کیا۔ تو اس کے علاوہ جو جزیہ ہے اس دور کا، وہ اس اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلم ذمہ فوجی خدمات سے مستثنیٰ تھے، اور ملک کی دفاع اور ملک میں قیام امن کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوئی تھی۔ اس لیے غیر مسلم حکومت کے دفاعی اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک معمولی سا ٹیکس ادا کرتے تھے جو جزیہ کہلاتا تھا۔